اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طارق ابرار آفیشل کلب ماں سوچ وچار گوجری پروگرام کی 78ویں قسط نہ لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہیں اور ہم سارا سامعین تے ناظرین اور اپنی مزمان شخصیت نہ جی آئے نہ کا اس پروگرام میں ہم بخ بخ شعبہ سنگ تعلق رکھنے والی اہم شخصیتاں نال گل بات کرتا رہا تے اپنا گوجرا سماج میں تعمیری سوچ پیدا کرنے کے نال گوجراں کا مسئلہ تے گوجری زبان کی ترقی اور ترویج واسطے کم کرنے کی کوشش کرتا رہا. سامعین دین اسلام ایک آفاقی دین ہے اور ایک اہم شخصیت نال آج ہم تھاری ملاقات کرا رہے ہیں جڑی کسی تعارف کی محتاج نہیں. جس طرح کہ تم جانے کہ 15 شعبان نہ شب برات کی مقدس رات ہے تو اس حوالہ کے نال آج ہم نے اپنا اس پروگرام میں جس مزمان شخصیت نے دعوت دیتی ہے وہ جناب قبلہ مفتی نذیر احمد قادری صاحب جڑا کسی تعارف کا محتاج نہیں اور جڑا مترجم قرآن ہے گوجری زبان میں انہوں نے پچھلے سال قرآن پاک کو ترجمہ کیو جڑا کافی عوامی حلقہ میں پسند کیو گیو اور ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے وہ لیو اور اس خوبصورت تحفہ نہ حاصل کرنے واسطے مزید جہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ہم یہ توقع رکھاں کہ جموں کے علاوہ کشمیر میں بھی ترجمہ کا نسخہ جڑا ہے دستیاب ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ اپنی ماں بولی گوجری زبان میں قرآن پاک کا اس ترجمہ تے مستفید ہو سکے. آج کا ہمارا اس پروگرام میں جڑا باقی ہمارے نال مزمان ایک پینل میں تشریف رکھیں نعت خوان بھی ہیں اور ہمارے نال ذاکر مصطفیٰ صاحب بھی ہیں جنہیں نال بھی گل ہوئے گی. تو ہوں پروگرام کا آغاز میں تمام مزمانہ نہ جی آئے نہ کہوں اور اس پروگرام نہ شروع کرتا ہوں سب تے پہلا مزمان شخصیت مفتی صاحب اور دعوت دین تے پہلا میری درخواست ہے آج کا اس پروگرام نہ شروع کرنے واسطے ہے جناب شفا احمد کھٹانہ صاحب اور جڑا معروف نعت خوان ہے انہوں نے درخواست کروں گا جو وہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تے اس کے بعد ہم مفتی صاحب اور کا بیان تے مستفید ہوں گا. جناب شفا احمد کھٹانہ صاحب. جی شفا صاحب تم سن رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے تھار تک؟ جی 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 نعت پاک پیش فرماؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اجمعین. سامعین حضرات، ہوں تمنا گوجری زبان میں نعت پاک گچان دو شعر تھاری سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں. مینا امید ہے کہ غور نال سماعت فرمائیں گا. محمد کا روزہ گشان اللہ اللہ، محمد کا روزہ گشان اللہ اللہ، ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ، محمد کا روزہ گشان اللہ اللہ، ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ، روزہ کی جالی دکے کے نظارہ، روزہ کی جالی دکے کے نظارہ، صبح شام ہوتے آن اللہ اللہ، محمد کا روزہ محمد کا روزہ کی شان اللہ اللہ، ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ، مدینہ کی خاک آقام بسلمان، مدینہ کی خاک
بانگ سرنا فدا ہو جایا میری جان اللہ اللہ فدا ہو جایا میری جان اللہ اللہ محمد گروزہ کی شان اللہ اللہ ہمیں تک تازو ایمان اللہ اللہ اے دونوں جہانا آلات اولا اے دونوں جہانا آلات اولا میں سی کسے بھی یہ شان اللہ اللہ میں سی کسے بھی شان اللہ اللہ محمد گروزہ کی شان اللہ اللہ ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ در بر خدا بشیروں کا جان در بر خدا بشیروں کا جان میں بخش گئے ہوں گی شان اللہ اللہ مدینہ گروزہ کی شان اللہ اللہ ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ ہوئے تک تازو ایمان اللہ اللہ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جناب شفا احمد کھٹانہ صاحب. جس طرح کہ میں پہلا بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ہماری آج کی مزمان شخصیت مفتی قادری صاحب اور ہمارے نال تشریف رکھیں اور مفتی نذیر احمد قادری صاحب اور کسی تعارف کا محتاج نہیں. الحمدللہ اج ہمنا یا سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اج ہم انہاں کے نال یہ پروگرام کر رہے ہیں اور انہاں کی قیمتی گلاں نال مستفید ہوئیں گا. زیادہ چیر تھارے بچکار حائل نہ رہتا ہوں. درخواست کروں گو قبلہ مفتی نذیر احمد قادری صاحب اور تے جویں اپنا بیان نال مستفید فرماویں. جناب قبلہ مفتی نذیر احمد قادری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. قابل قدر تے لائق عزت و احترام تمام سامعین اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کو لکھ لکھ شکر ہے، اس کو احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم سارا خیر کی گل سنن سنان واسطے شامل ہویا تے اس کو ذریعہ بنیا ہماری قوم کا ایک ہونہار تے باشعور جوان جن کا دل میں قوم و ملت کی ہمدردی تے خیر خواہی کٹ کٹ کے پری ہوئی ہیں. وہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود قوم و ملت کا درد نہ لے گئے، ہر ویلے کوشاں رہیں تے اپنی خدمات پیش کرتا رہیں تے قوم کا مسائل کا حل واسطے کمر بستہ رہیں. جت ان کا دل میں اور بہت سارا درد موجود ہے، وہ تو ان کا دل میں دینی ہمدردی دے قوم میں دین کو جذبہ بیدار کرن کو شوق بھی اچھو خاصو موجود ہے. اسی جذبہ کے پیش نظر انہوں نے آج شب برات کا تعلق نال یا مجلس منعقد کر گیا دینی دے ملی جذبہ کو عملی ثبوت پیش کیو. میری مراد عزیز القدر چودھری طارق ابرار صاحب صلی اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید برکت ہے، قوت عطا فرمائے.
حضرات گرامی، آج کی اس مختصر ملاقات گفتگو میں ہوں ماہ شعبان معظم بالخصوص شب برات کی اہمیت فضیلت کا موضوع پر کچھ گزارشات سامعین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو خدا بند قدوس اپنا پیارا محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مقدسین کے صدقے حق کہن، حق سنن، حق ور عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات نہ پیدا فرمایو تو پھر اس نہ درجہ بندی میں تقسیم فرمایو، جیسو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمائے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعنی تھارو رب پیدا کرے جو چاہے دے پسند فرمائے۔ ترجمہ روح القرآن، اللہ تعالیٰ تمام قسمہ بچوں 4 نہ منتخب فرمائے تو پھر ان بچوں ایک نہ پسند فرمائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتہ بچوں 4 فرشتہ نہ چنیو، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو ان بچوں حضرت جبریل علیہ السلام نہ چن لیو۔ تمام انبیاء کرام بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان بچوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چن لیو۔ تمام صحابہ کرام بچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، تو ان بچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن لیو۔ ساری کتابوں بچوں توریت، زبور، انجیل تے قرآن کریم نہ منتخب فرمایو تے ان بچوں قرآن کریم نہ چن لیو۔ دنیا کی ساری مسجداں بچوں مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور سینہ، مسجد اقصی نہ منتخب فرمایو تے ان بچوں مسجد حرام نہ پسند فرما لیو۔ اسی طرح دنوں بچوں یوم الفطر یعنی عید الفطر کو دن، قربانی کی عید کو دن، عرفہ کو دن، عاشورہ کو دن، انہاں دنوں نہ منتخب فرمایو تے ان بچوں یوم عرفہ نہ چن لیو۔ اسی طرح راتوں بچوں شب قدر، شب برات، شب جمعہ، شب عید کو انتخاب فرمایو تے شب قدر نہ چن لیو۔ بستیاں بچوں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بیت المقدس، مساجد العشائر نہ منتخب فرمایو تے ان بچوں مکہ المکرمہ نہ چن لیو۔ اسی طرح مہینہ بچوں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ محرم الحرام نہ منتخب فرمایو، انہاں بچوں ماہ شعبان نہ چن لیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو رجب اللہ تعالیٰ کو مہینوں ہے تے شعبان میرو مہینوں تے رمضان میری امت کو مہینوں ہے۔ شعبان گناہ نہ دور کرن آڑو ہے تے رمضان بالکل ختم کرن آڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایو شعبان رجب تے رمضان کے بشکار ہے تے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، غفلت کریں، حالانکہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کا اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ لہذا منا یا گل پسند ہے جے جد میرا اعمال پیش ہوئے تا اس ویلے ہوں روزہ کی حالت میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مروی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایو ماہ رجب کی فضیلت دوجا مہینہ ور اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت دوجی کتابوں پر، تے ماہ شعبان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت، تے ماہ رمضان کی فضیلت جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام کائنات پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب شعبان المعظم کو چاند دیکھیں تا فوراً قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں تھا، تے مالدار اپنا مالاں کی زکوٰۃ کٹن لگ جائیں تھا، تے کاروباری تے تجارت پیشہ لوگ اپنا لین دین پورا کر لیں تھا۔ حکام قیدیوں نہ طلب کر گئے جنہاں پر حد قائم کرنی ہوئی تھی انہاں پر حد قائم کریں تھا، تے جنہاں نہ آزاد کرنا ہوئے تو آزاد کر چھڑے تھا۔ یہ سارا کام بھی رمضان مبارک دے پہلا کر لیں تھا تاکہ ہر ایک نہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کو موقع مل جائے، تے جن کے کول افطاری دے سرگی کا انتظامات نہ ہوئے وہ انتظام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے نال روزہ رکھے تھا، ایسو اہتمام رمضان کے علاوہ دوجا مہینہ میں نہیں فرمائے تھا۔ ماہ شعبان میں 5 عارفیں
شین عین با الف نون۔ شین دے شرف عزت، عین دے علو بلندی ترقی، با دے بر یعنی احسان نیکی، الف دے الفت محبت تے نون دے نور روشنی مرادیں۔ گو کہ جڑو بندو ماہ شعبان ماہ دیہڑی روزہ رکھے، رات عبادت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے نال درود السلام پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ تمام مقامات بلندی اس نہ حاصل ہوئے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لے۔ اس ماہ مبارک میں برکتاں تے رحمتاں کا دروازہ کھول دیتا جائے تاکہ گناہ گاراں کی بخشش تے مغفرت فرما دیتی جائے۔ قرآن کریم کی سورہ دخان جڑی میں تھارے سامنے تلاوت کرن کو شرف حاصل کیو، اللہ تعالیٰ فرماوے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یا کلام مجید 5 سپارہ کی سورہ دخان ہے، آیت نمبر 1 تو لے کر 4 توڑی، یعنی قسم اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے برکت آلی رات میں اتاریو، بے شک ہم ڈر سنان آلا اس میں بنڈ دیتو جائے ہر حکمت آلو کم روح القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات نہ یعنی شب برات نہ برکت آلی فرمایو، کیوں جے اس رات میں زمین آلا واسطے رحمت برکت تے نعمتاں کو نزول تے گناہ گاراں کی مغفرت تے بخشش کی بارش برے۔ اس زمن میں متعدد آیا احادیث منقول ہیں، ان بچوں ایک عرض کروں۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرمائیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمائے تے عام بخشش و مغفرت کو اعلان فرمائے، جس میں مشرک دل میں کینہ رکھن والا تے رشتہ داراں نال قطع تعلق رکھن والا تے بدکاری کرن والا کے سوا سارا کی بخشش فرما دیتی جائے۔ ایک روایت میں آوے جے اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما گئے، بنی کلب کی بکریاں کا باڑاں کی تعداد دے زیادہ گناہ گاراں کی بخشش فرماوے، مگر کچھ محروم زمانہ ایسا بھی میں جڑا اس وقت بھی نہیں بخشیا جاتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ ان بچوں کچھ دے جنہاں کو ذکر گزر گیو اور انہاں دو علاوہ ماں باپ کو نافرمان، سود خور، شرابی نشئی وغیرہ جب تک توبہ نہ کریں اس دریائے رحمت دے محروم رہیں۔ ایسا لوگوں پر ضروری ہے جب وہ فوراً سچی توبہ کریں تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں تو زندگی میں سدھار تے نکھار پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رات کس طرح گزارے تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماویں، شب برات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آرام فرما تھا، ادھی رات اٹھ گئے نکل گیا، میں دیکھو تو بستر خالی تھو، میں سوچو شاید حضور کسی دوجی بی بی صاحبہ گئے کول تشریف لے گیا، ہوں ڈھونڈن لگی، ڈھونڈتا میں دیکھو جو جنت البقیع کا قبرستان میں دعا فرما رہے ہیں، منت دیکھ کے مسکرا کے بولے عائشہ اتنا کے لگے تیرے پانے اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول تیرے نال تیری حق تلفی کریں گا؟ عرض کی جی حضور میں یہی گل سوچی تھی۔ آپ نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرمائے تے بنی کلب کی بکریاں کی گا باڑاں گے تو بھی زیادہ گناہ گاراں کی بخشش فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں شب برات نہ میرے کول حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آیا تے فرمایا یا رسول اللہ افر نظر فرماؤ۔ میں ان دے پوچھو یا کیڑی رات ہے؟ انہوں نے کہو یا وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کا 300 دروازہ کھول چھوڑے تے ہر اس شخص نہ بخش چھوڑے جڑو مشرک نہ ہوئے بشرطے کہ وہ جادوگر، کاہن، سود خور، زانی، آدی شرابی نہ ہوئے۔ اس رات میں شب برات تاکہ ہو جائے جے اس میں 2 بیزاری میں، ایک وہ بدبخت لوگ جڑا خدا دے بیزار دے دور ہو جائیں تے خداوند قدوس کا نیک بندہ اولیاء کاملین تے دوجا نیک لوگ جڑا اس رات میں خدا کی ناراضگی تے ذلت و رسوائی دے دور ہو جائیں تے عزت و وقار حاصل کر لیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرمائے یعنی توجہ فرمائے، مومنہ نہ بخش چھڑے تے کافرہ مشرکہ نہ ٹیل دے ہے۔ روایت ہے جی فرشتہ کی عید 2 رات ہیں، شب قدر تے شب برات، بندہ کی عید دیہڑی تے فرشتہ کی رات۔
اس واسطے کہ فرشتہ سوتا نہیں بلکہ ہمیشہ جاگتا رہے۔ علماء فرمائیں جی اللہ تعالیٰ نے شب قدر نہ پوشیدہ رکھیو تے شب برات نہ ظاہر فرمایو۔ اس میں حکمت یہ ہے جے شب قدر رحمت بخشش تے جہنم دے آزادی کی رات ہے۔ اس نہ تاں پوشیدہ رکھیو جے لوگ اسے پر بھروسہ کر گئے تکیا بن گئے غافل ہو جائیں گا تے نیکیاں دے دور غافل رہ جائیں گا محروم رہ جائیں گا۔ تے شب برات نہ ظاہر فرمایو جے یا فیصلہ کی رات ہے، فیصلوں جاگتا تے ہوشیار رہتا کرانا چاہیے۔ اس رات میں کسی نہ سعادت تے کسی نہ شقاوت نصیب ہوئے، کسی کی زندگی تے کسی کی موت کا فیصلہ میں، کسی نہ خوشی تے کسی نہ غمی دیتی جائے، کسی کو مکان تعمیر ہو گئے تیار ہوتا ہوئے پر مالک کو نہ قبرانہ ماں لکھ دیتا جائے، کوئی شادی بیاہ کی تیاری کرتے ہوئے پر اس کو کفن تیار ہو جائے، کئیاں کی نیکی قبول کر گئے اس نہ کامیابی کی سند عطا کی جائے تے کسی کی ساری زندگی کی محنت ردی کی ٹوکری میں سٹ چھڑی جائے۔ روایت ہے جی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہڑے اپنے گھروں باہر آیا، اتنا غمگین تے پریشان حال تھا جے ان کا چہرہ پر پریشانی کا آثار اس قدر تھا لگا تھو کہ قبر بچوں نکل گیا ہے۔ اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو جواب ارشاد فرمایو جس شخص کی کشتی دریا کے بشکار ٹوٹ جائے اس نے بھی اتنی پریشانی نہیں جتنی منا ہے۔ پوچھو کہ ایسو کیوں فرمایو منا اپنا گناہ کو یقین ہے پر نیکی خطرہ ماں، منا ڈر ہے جے واپس میرا منہ ور کتے مار نہ دیتی جائیں۔ سبحان اللہ، ایک ولی اللہ کو یو حال تے خوف خدا تے تقوی کو یو اعلی معیار تے ماں و شما کس شمار ماں ایت آگے ایک آس رہ جائے جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری ولے بلے بلے بلے۔ یا رات ہمنا کس طرح گزارنی چاہیے؟ نفل پڑھتا، تلاوت کرتا، استغفار کرتا، درود و سلام پڑھتا، روتا روتا دے اتھروں ڈولتا ڈولتا۔ شب برات ماں نماز تے وظائف، اس رات ماں 100 رکعت نماز اس ترتیب کے نال پڑھی جائے کہ ہر رکعت ماں سورہ فاتحہ دے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی 100 رکعت ماں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، یا نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوے منا 3 صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس رات جڑو شخص یا نماز پڑھے گو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائے کہ ہر بار دیکھن میں اس کی 70 حاجت پوری فرمائے، جن میں سب تو چھوٹی حاجت یہ ہے جو اس کی مغفرت کر دیتی جائے۔ اس نماز نہ صلاۃ الخیر کی ہو جائے۔ اس تو علاوہ کم از کم ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود و سلام، 3 بار سورہ یاسین، 3 بار سورہ دخان، تو کم از کم ایک تسبیح آیہ کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا نماز کے درمیان بھی تو دوجا وقتوں میں بھی کثرت کے نال پڑھنی چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو یا عفو یا عفو۔ اللہ تعالی ہم سارا نماز شعبان تے شب برات کا تے ماہ رمضان مبارک کا فیوز و برکات نازل فرمائے تے چودھری طارق ابرار دے اس کا دیگر رفقائے کرام نہ برکت تے رحمت پری زندگی عطا فرمائے۔ ہم سارا نہ کہن سنن تو زیادہ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ تھارو سایو ہمارے پر قائم رکھا ہے اور ہمنا چیر تک اس سایت مستفید ہون کی توفیق بخشے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ صورت اور قیمتی گلاں نال نوازے اور امید کراں گا کہ آئندہ بھی تم اپنوں دستے شفقت ہمارے نال ضرور رکھیں گا اور وقتاً فوقتاً ویلو کاٹ کے ہمنا قیمتی گلاں اور نصیحتاں نال نوازتا رہیں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے تمنا۔ ہوں درخواست کروں گو چودھری ذاکر ترابی صاحب ہوراں جے وی اپنا تاثرات رکھیں۔ جی ذاکر ترابی صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین قابل صد عزت و تکریم مفتی اعظم صوبہ جموں
مفتی نذیر قادری صاحب اور طارق ابرار آفیشیل پیج کا جتنا انتظامیہ میں بندہ ہیں اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم تے فضل کے نال ہم سب شعبان المعظم کی عظیم راتاں تے عظیم دناں دے وچ اپنی زندگی گزارا لگا جو اللہ پاک کو کرم ہے ہمارا پر کے ایسا عظیم مہینہ کی نہ توفیق دیتی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی آج تک کہ ہم زندہ اور اس مہینہ میں ہم اور تم زندگی گزارا لگا۔ مفتی اعظم صبح جموں نے مختصر لیکن مدلل تے با اثر بیان کیو جس نے ہم سب نے کافی کچھ سیکھیو اور ہمارے کول شب برات کی اہمیت فضیلت اجاگر کی انہوں نے جس سے ہم سب مستفید ہویا اور آن والی شب برات جڑی کل نہیں تے پرسوں رات ہے 15 شعبان المعظم نا اس بیان تے ہم سب اس رات کی عبادت واسطے تیار ہویا جس انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایو کہ اس رات کی فضیلت ہیں اس رات کی عظمت ہے تے اللہ پاک ہم سب نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بیان کیا مفتی صاحب نے، مدلل بیان کیا مفتی صاحب نے۔ بار بار طارق ابرار صاحب نہ میری گزارش ہے کہ میں تم نے پہلا بھی کافی بار کیوں کہ ہم نہ بار بار ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس پیج کہتے ہیں ایسا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایسی قومی معمار شخصیت جن قوم کچھ سیکھے جن تے عوام کچھ فائدہ حاصل کرے، لہذا میری آخر پر پھر تھارا پورا اس پینل کا جتنا اس طریقہ کے نال تم باقی پروگرام کنٹینیو کریں لگا تھارا جڑا اپنا پروگرام میں جس میں سنگیت وغیرہ باقی جتنا میں مسلسل ہونے لگا اسی طریقہ نال تم اس ایک اسلامی پروگرام نہ اپنی گوجری زبان میں ایک اچھا کا ٹیبل کے مطابق تیار کرو کہ یہ مسلسل چلتے رہے، ہمیشہ اس سے عوام فائدہ چکے، اس سے ہم سب مستفید ہوتا رہا اور ہر وقت نیا تے نیا سپیکر اچھا بہترین سپیکر نہ ٹونڈن کی کوشش کرو۔ اس واسطے تھارے کو بہترین شخصیت مفتی نذیر قادری صاحب ہے، تم انہاں نال رابطہ کر کے بار بار اچھا سپیکر اچھا لوگ قوم نہ دیو۔ اللہ پاک ہم تمام نہ مفتی صاحب کی گلاں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ذاکر ترابی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھا ہے تمنا۔ جی طارق ابرار صاحب تم کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر آگے بڑھنا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کو خصوصی طور پر شکر گزار ہاں جنہوں نے اتنا مدلل بیان فرمایا اور ہماری دعوت پر تشریف لے آیا۔ مفتی صاحب کی شخصیت کا بہت سارا پہلو ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مفتی صاحب کے نال ایک تفصیلی انٹرویو بھی کراں۔ مفتی صاحب نے گجر قوم نہ ایک تحفہ دیتا ہے روح القرآن جڑو کہ کنزل ایمان کو جڑو گوجری ترجمہ ہے تے اس میں گجر قوم واسطے یا سہولت ملی ہے ہم نہ گوجری میں قرآن پاک پڑھن کو ترجمہ پڑھن کو شرف ملا کو۔ بہت بہت مبارکباد ہے پوری قوم کی طرفوں مفتی صاحب نے، اور اس پلیٹ فارم پر انہوں نے بہت ہی مدلل آج جڑے شب برات کی اہمیت کا حوالہ نال گل فرمائی، یقیناً ہمارا واسطہ قابل عمل ہے اور ہم ضرور اس سے فائدہ چاہنا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ تم پروگرام کی کاروائی جاری رکھو اور ہمارا صفحے سامعین میں جتنا بھی سامعین ہیں انہوں کو شکریہ ادا کروں۔ ہماری سامعین میں بہت سارا لوگ ہیں جنہاں میں پرویز ملک صاحب ہیں، محمد شفیع رضوی صاحب ہیں، سفیر صاحب ہیں، رضیہ اشرف صاحبہ ہیں، مشتاق صاحب ہیں، شمی ناز صاحبہ ہیں، نسیم گلاب گڑی صاحب ہیں، کلثوم باجی، ریاض صاحب، رانا رمضان صاحب، نگینہ کوثر صاحبہ، خورشید بادشاہ صاحب، ادریس صاحب، تعظیم چودھری صاحبہ،
ساجدہ صاحبہ، کیفی صاحب، زاہدہ جی، منظور الحق کڑائیوی صاحب، مختار مجاز صاحب، عبدالقیوم بیتاب صاحب، زاہدہ خانم صاحبہ، محمد یونس ثقافی صاحب۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے نال سلطان صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، لیاقت صاحب ہیں، ابو حمزہ صاحب ہیں اور محمد اشرف صاحب ہیں۔ تمام ساتھیوں کو شکر گزار ہوں۔ ہم پروگرام نو جاری رکھا اور مشتاق صاحب تم اگے ہم اناؤنس کراں کہ ہم جو ہے سیشن اوپن کراں، ہمارا سامعین بھی ہمارے نال گل بات کر سکیں، انہوں نے یہ مفتی صاحب کو بیان کس طرح کو لگو اور اس طرح کا دینی موضوعات پر پروگرام کران کا واسطے اپنا مشورہ تے نوازیں۔ صفحے سامعین میں جتنا بھی سامعین نے انہاں وچوں اگر دو چار سامعین ہمارے نال گل کرنا چاہیں تو ہم نے ہینڈ ریز کو آپشن کھول دیتا ہے۔ اس سے پہلا جی ملک زیادہ پرویز ملک زیادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سبھی کو، اور طارق صاحب بہت شکریہ۔ اور میں تو آپ سب کو مبارکباد دوں گا کہ ادبی پروگرامز کے ساتھ ساتھ آج جو یہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت پہ مفتی صاحب نے بات چیت کی، اور بہت ہی ایسے رومز ہونے چاہیے، بہت معلومات میں اضافہ ہوا۔ تو میں آپ سب کو طارق صاحب، نسیم صاحبہ، مشتاق صاحب نے بہت اچھا لگا۔ اور تو مجھے واقعی دیکھیے مفتی صاحب سے اور چودھری صاحب سے میں کچھ چیزیں اور بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شبرات میں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، یعنی لکھنؤ اور قرب و جوار میں، کہ بہت ساری کچھ ایسی رسمیں بھی شامل ہو گئی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، جیسے پٹاخوں کا چھوڑنا، یہ نوجوان نسل کے کچھ بچوں لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں، تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ میرے خیال سے تو آپ عالم ہی بتا پائے گا صحیح کہ یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں، اور ملک زادہ صاحب نے جو فرمایا ہے اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں کہ علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں نوجوان نسل کی طرف سے، نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اس طرح سے ان نوجوان نسل کی رہنمائی کس طرح سے آپ۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں ان صاحبان کو، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے سماعت فرماتے ہیں۔ حقیقت میں شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب معراج ہو یا شب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، رمضان مبارک ہو یا محرم ہو، یہ مقدس ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیے ہیں، وہ دن ہوں یا راتیں ہوں، مہینے ہوں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش رب کے حضور سے طلب کریں، حاصل کریں، اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر رب کے حضور مجرمانہ طریقے سے جو ہے وہ پیش ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ اور یہ جشن منانا، پٹاخے بجانا، یہ تو غفلت کی نشانیاں ہیں، یہ بندگی کی نشانیاں نہیں۔ ان راتوں میں ہم نے مکمل اپنے بندے ہونے کا، عاجز بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور رب کی بارگاہ سے دعائیں بخشش حاصل کرنی ہے، نہ کہ جشن منانا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ کھیل کود کی طرف لے جاتا ہے۔ عموماً جو ہے کھیل کود میں، ان خرافات میں آ کر انسان جو ہے اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، پردے میں آ جاتا ہے، لہذا جس کی وجہ اللہ کے راستے سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ لہذا یہ پٹاخے یا اس طریقے کی رسم و رواج یہ جو ہیں بالکل غیر شرعی ہیں، شیطانی ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ ہمیں جو ہے ان راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے، جیسے میں نے عرض بھی کیا،
تلاوت میں، درود و سلام میں، نفل پڑھتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے اور اپنے موتا کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، اپنے ماں باپ یا دیگر مومنین کے قبرستان پہ جا کر، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع میں، ایسے قبروں پہ جا کے دعا مانگنے کے لیے اس طریقے سے یہ راتیں ہمیں جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ پرویز ملک زادہ صاحب، اور بہت نوازش مفتی صاحب۔ میری درخواست ہے ہمارے نال پینل میں جڑیا منظور الحق کلائیوی صاحب اور جوے اس دینی پروگرام کا حوالہ نال اپنا تاثرات رکھیں۔ جی منظور الحق کلائیوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمنا میری آواز ملتی رہے گی۔ جی جی بالکل آوے سر۔ الحمدللہ، مفتی صاحب نے بڑا مدلل طریقہ نال کچھ اج کی آن والی کچھ پرسوں آن والی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شب برات کا حوالہ نال کافی مدلل بات کی، اس واسطے انہوں کو بہت بہت شکریہ۔ حضرت مفتی صاحب کے گزارش کروں گا کہ میری علمی دانست کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رمضان المبارک کی تاک راتانہ جاگن کو احکامات تے ملے ہیں، انہوں کو عمل بھی ملا ہے، اور رمضان المبارک کی رات کا جاگن کا حوالہ نال ہمنا مختلف احادیث کے اندر مدلل جو ہے وہ احکامات ملے ہیں۔ اس کے علاوہ کی جتنی بھی شب ہیں منائی جائیں، چاہے وہ شب برات ہے، شب معراج ہے، یا شب قدر ہے، یا تم نے جس طرح دسیو کہ 12 ربیع الاول کی رات نہ جڑی شب منائی جائے، شب تے کئی بھی وے، شب بیداری کر گئے، بلا شک اللہ تعالیٰ کا حضور اپنے عاجزی پیش کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قابل قبول ہے۔ لیکن بہت ساری علماء کرام کو اس کے اوپر اختلاف ہے کہ جڑی یہ شب جنہ کا حوالہ نال ہمنا حدیث تے کئی چیز ثابت نہیں ملتی، اس حوالہ نال تم کیا ہمنا دس سکیں گا کہ کیا اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ ساریاں شب جڑی ساری شب ہے انہوں نے منانو اور انہوں نے اسپیشل طور پہ عبادات کو جو ہے وہ انعقاد کرنو، یہ کتب احادیث میں کدہ تذکرہ آوے، اور اگر آوے تو اس کو حوالہ اگر پیش فرما چھوڑیں گا تو ہمارا علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ تھاری گل بات نال واقعتاً جس طرح باقی سامعین نے کیوں ہماری علم کے اندر اضافہ ہو، ہم چاہاں گا کہ مدلل طریقہ نال احادیث کو حوالہ دے گا تو بیان فرما چھوڑیں گا تو ہمارا واسطے اور زیادہ رستہ کھلے گا۔ شکریہ۔ جی جڑی میں اس ویلا تھوڑی تھارے سامنے یا گفتگو پیش کی ہے اور حدیثاں کا حوالہ ہے، الحمدللہ یہ بخاری شریف دے، ترمذی شریف دے متفقون علیہ حدیث سیاہ ستہ کی کتابوں دے یہ چون کے تھارے سامنے میں پیش کی ہیں۔ اور رات جاگنو جڑو ہے یہ دے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام تے بھی ثابت ہے۔ سورہ مزمل نہ پڑھ کے دیکھو تم کہ کس طریقہ رب کریم اپنا پیارا محبوب نہ فرماوے کہ یا میرا نبی تم رات کو تھوڑو ہی سو کہ عام فرماؤ، ادھی رات جاگو یا اس تو بھی کاٹ جاگو۔ اور پھر اگے اسے سورہ مزمل میں ہی فرماوے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے میرا نبی تم جاگیں رات، ادھی رات جاگیں، تھوڑی ٹائم جاگیں، اور تھارے نال جڑا صحابہ کرام ہے یہ بھی رات جاگتا رہے۔ تو یہ رات کو جاگنو جڑو ہے یہ بڑو فضیلت آڑو کام ہے اور ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دے بھی، صحابہ کرام دے بھی، بزرگان دین دے بھی۔ تو ہم دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہ میں یہ مشہور ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے نال، عشاء کی نماز کا وضو کے نال فجر کی نماز ادا فرمائے تھا، گو کہ ساری رات وہ بالکل جاگتا رہے تھا۔ لہٰذا ان چیزاں نہ ہم نے اپنانا چاہیے، موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تم نے بڑا اچھا انداز کے نال اس کو سوال پیش کیا، ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس سوال جواب کے نال علم مزید اضافہ ہو گئے۔ مگر یہ ہے کہ رات کا جاگنو جڑو ہے جو واجب یا فرض اس نے کوئی نہیں سمجھتا، البتہ اس کی فضیلت نہ سمجھتا ہو یا اس نہ جڑو ہے
وہ جاگیو جائے. کسی کو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ رات جاگنا جو ہے واجب ہے یا فرض ہے. البتہ فضیلت بہت بڑی ہے، اس کی بخشش مغفرت کی اس میں بڑی جڑی ہے نوید ہیں، خوشخبری ہیں اللہ تعالیٰ کی کا دربار وچوں انہیں نہ حاصل کرنے کے واسطے ہم نے قیام اللیل کرنا چاہیے. حضرت میرے گزارش کرنے کو مقصد تو پرٹیکولر ان راتاں مستحق ہے، اگر حدیث وید ہے اس کا حوالہ بیان فرما چھوڑے. اس میں میں یہ خود جڑی میں گزارش تم نے کیوں شاید پہلا رسول تم اللہ حاضر صلی نہیں تھا اللہ میں علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تہجد کی نماز فرض تھی. سورہ مدثر یا سورہ اپنا تم نے نہیں سورہ سورہ بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں وہ حکم ہے. جی جی ہاں جی جی. لیکن جی جی میرا عرض کرنے کو مقصد یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر راتاں مستحق جنہوں کو حوالہ تم نے فرمایا اگر ان کے حوالہ نہ رات جاگن کی کا حدیث بلا شک مسلمان وسط ہے رات جاگ کے عبادت کرنا ہر ایک رات میں بہت بڑی فضیلت ہے. اور رمضان کی تاک راتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل ثابت ہے اور انہوں نے جا کے عبادات واسطے حکم کیا اور باقی اللہ لوگوں نے بھی جاگن واسطے کیوں ان پرٹیکولر راتوں واسطے اگر کوئی حدیث پہیں گی تو ہوں بڑا ممنون رہوں گا، میرا علم میں اضافہ ہوگا. بالکل میری جڑی وہ پہلی گفتگو ہے وہ تم سماعت کر لیو، اس میں تمام حوالہ جات ہیں اور وہ سارا بخاری شریف اور ترمذی شریف کے حدیثاں ہیں. جی بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب اور منظور الحق کلائیوی صاحب. ہوں میری درخواست ہے نسیم گلاب گڑی صاحب اور جی بھی اس پروگرام کا حوالہ نال اپنا تاثرات رکھیں. جی ہمنا اس قسم کا پروگرام جڑا ہے وہ جاری رکھن کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. جی نسیم گلاب گڑی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم محترم السلام. ہوں تو پہلے دے بھی کوشاں رہا ہوں تو خیر جو کچھ دیکھو سیکھو ہم نے تے میرے کو لفظ نہیں کیوں اس کا ضمن میں کچھ کہہ سکوں. مفتی صاحب اور تے ہم خیر بڑا عرصہ دے چلتا رہا کٹھا بھی رہا. خاص کر تم نوجوان جڑی تاریخ بار آفشل تھا وہ جو کلب ہاؤس ہے اس کا جتنا بھی تم ساتھی نہ لینا میرے واسطے سب تم محترم ہے. تھاری یہ کافی جی ہے جتنی بھی تعریف کروں تو بہت کٹ. اگر ایسا پروگرام ہوتا رہے تو بہت اچھا. میں ایک دفعہ پہلے میں شاید تمنا بھی یاد ہوئے کوئی پروگرام میں مارو ایک مارل ایجوکیشن جس نے کہا کہ مارا جی سب کو گل ہوئی تھی کہانی ہوئی تھی. تے یہ ایسا چیز جی رہے تے اس موجودہ دور بڑی ضرورت ہے ہمنا اور ایسا پروگرام ہونا چاہیے. میرے کو یا کچھ بھی تو تھارو بہت بہت مشکور کیونکہ ہم نے ہمارا علم اضافہ ہوا تے ایسا پروگرام ہونا چاہیے. تو میں اس کی مبارکباد دوں اور قبلہ مفتی صاحب اور کو شکر گزار کہ انہاں باقی کا ساتھیوں کے نال ہم نے اس چیز سے روشناس کیو. زیادہ وقت نہ لیتا تھارا اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر. ہوں مارے نال ات عاشق رضا صاحب تشریف رکھے. میری درخواست ہے انہوں نے جی وے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. عاشق رضا صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز سامعین کرام، حضرت قبلہ مفتی نذیر احمد قادری صاحب کیونکہ سب کو ناد نہیں لے سکتو لیکن ایک شعر ضرور کہوں گا کہ کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہیں آفتاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کلام ترابی گوجری نعت شریف لکھی ہوئی ہے جڑی ہوں تھارے سامنے پیش کر رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری آواز آوے؟ جی بالکل تھاری آواز آ رہی ہے.
اج یاد منا آئی کونین گا آقا گی اج آئی کون گا آقا گی فاطمہ گا بابا گی حسنین گا نانا گی فاطمہ گا بابا گی حسنین گا نانا گی کاش پائی ہوتی اللہ زندگی میں مدینہ ماں کاش پائی ہوتی اللہ زندگی میں مدینہ ماں صحاباغی محفل تے آقا گا زمانہ گی صحاباغی محفل تے آقا گا زمانہ گی اج یاد منا آئی کونین گا آقا گی پھر مسجد نبوی ماں محبوب گی محفل ماں پھر مسجد نبوی ماں محبوب گی محفل ماں مینات سنائی ہوتی عاشقانہ پروانہ گی سنائی ہوتی پروانہ گی اج منا آئی کونین گا آقا گی عمر ساری ادا کر تو نماز مدینہ ماں عمر ساری ادا کر تو نماز مدینہ ماں کچھ فرض ادا کر تو کچھ رب کا شکرانہ گی کچھ فرض ادا کر تو کچھ رب کا شکرانہ گی اج یاد منا آئی کونین گا آقا گی آخری شعر ملاحظہ فرمائیں قد ماما محمد گئے ایک رات ترا بیوی قد ماما محمد گئے ایک رات ترا بیوی دیوانہ گی لگ جاتی کدے اللہ آقا گا دیوانہ گی اج یاد منا آئی کونین گا آقا گی فاطمہ گا
بابا گی حسنین گانانا گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. عاشق رضا صاحب تم نے بڑو خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کیو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید ایسا پروگرام پیش کرتا رہا. طارق ابرار آفیشل کلب پر آج شب برات کی اہمیت اور فضیلت کا حوالہ نال یو مارو 78واں پروگرام تو، اور ہم امید کریں گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس قسم کا دینی پروگرام مزید منعقد کرتا رہا. ہوں دستو چلوں کہ صفحہ سامعین میں ہمارے نال جتنا بھی لوگ جڑے ہیں، میری درخواست ہے انہوں نے کہ جنہوں نے اجن تک طارق ابرار آفیشل کلب نہ فالو نہیں کیو تو وہ پینل میں ماڈریٹر حضرات اور مزمان شخصیت سمیت طارق ابرار آفیشل کلب نہ فالو کر لے تاکہ آئندہ پروگراموں واسطے نوٹیفیکیشن ٹورنی آسان رہ جائے. طارق ابرار آفیشل کلب میں ہمارے نال ہمارا اس کلب کا بانی طارق ابرار اور ان کے علاوہ ہمارا ماڈریٹر ساتھی جن میں سر فہرست محترمہ نسیم اختر صاحبہ، نگت صاحبہ اور مختار صاحب تھا ہمارے نال. اس کے علاوہ ہمارے نال باقی مزید ہمارا ساتھی بھی جڑیا تھا تھوڑی دیر پہلا، پھر وہ واپس لے گیا. اور میری درخواست ہے سارا تین جی وہ اس طارق ابرار آفیشل کلب پر منعقد ہونے والا پروگراموں میں شرکت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان پروگراموں کے ذریعے اپنی ماں بولی گوجری زبان کی خدمت کے نال اپنا معاشرہ میں سدھار والا پروگرام پیش کرنے واسطے اسی شخصیت نے دعوت دیتے رہن تاکہ ہم اپنی ماں بولی کے نال اپنی زندگی میں بہت ہی بہتری لے آ سکاں تے اسی شخصیتوں کو سن کے اپنا بہتر بنا سکاں. اس کے بعد ہوں شکریہ کی تحریک واسطے درخواست کروں گا طارق ابرار آفیشل کلب کا بانی جناب طارق ابرار صاحب رونا جی وہ شکریہ کی تحریک پیش کرے. محترم طارق ابرار صاحب. جی بہت بہت شکریہ مشتاق خالد صاحب. میں شکریہ میری مرضی ہے اور میری درخواست ہے کہ مفتی صاحب دعا فرمامیں سارا واسطے یہی شکریہ کی تحریک ہے. اور اسی میں ہم یہ سمجھا کہ ہماری زندگی میں بہتری آمے اور جتنا بھی افراد اس میں جڑے ہیں تو انہوں واسطے دعا ہو جائے. مفتی صاحب سن پا رہے ہیں تو میں دعا فرمامیں. جی مفتی صاحب تم سن پا رہے ہیں؟ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا و شر یوم الآخرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو. یا الہ العالمین عزیز القدر طارق ابرار صاحب اور دیگر رفقاء کرام نے جڑی آ مجلس سجائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئیں، احادیث نبوی پیش کی گئیں. مولا پاک انہاں کی اس کوشش نہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما گئے. اس سلسلہ نہ اگے بدھان کی توفیق تے رفیق عطا فرما اور اس نہ فیض بخش فرما. عام لوکاں نہ اس تو مولا پاک فیض حاصل کرن کی توفیق عطا فرما اور اسی مجلس ہمنا بار بار منعقد کرن کی توفیق عطا فرما. اور اس ماہ مقدس کا روحانی فیضات و برکات نال ہم سارا نہ نواز اور مولا پاک ایسو ہی جذبہ ہمارا نوجوانہ ماں بچہ ماں پیدا فرما. مسلک حق اہل سنت و جماعت پر سارا نہ ثابت قدمی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تم نے بہت ہی اچھا انداز میں تھاری جو گفتگو کو انداز ہے بہت ہی نرالو ہے اور بہت ہی سونو ہے. تم نے روح القرآن کو ترجمہ کیو، ناچیز نو بھی اس میں شامل کیو. منہ یا سعادت ملی کہ جتنوں بھی ترجمہ ٹائپ ہوئے سارو میرے ہاتھوں ٹائپ ہوئے. مفتی صاحب کو شکر گزار بڑی اس میں قربانی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور تم شروع تو میرے نال رہا، ہمراز بھی رہا اور کام بھی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ اس خدمت نہ قبول فرمائے اور تمنا اس کو بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے. جی جی آمین. شکریہ. ہماری ٹیم جتنا بھی ساتھی ہیں، نسیم اختر صاحبہ، مشتاق خالد صاحب ہیں، نکت چودھری صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ بھی جڑا ہمارا ساتھی ہیں شازیہ چودھری صاحبہ ہیں، عالم خان حقلہ صاحب ہیں، عبد المجید صاحب ہیں،
الطاف نظامی صاحب ہیں، مختار چودھری صاحب ہیں، اور مسعود آوان صاحب ہیں، اور جتنا بھی ساتھی ہیں انہاں کو میں شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر سامعین کو جڑا ہمارا پروگرام ہر پروگرام میں آویں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماویں. یہ انہوں کی بدولت ذاکر حسین ترابی صاحب ہیں، بالخصوص ذاکر حسین ترابی صاحب بڑا شوق نال بڑی لگن نال تھارا پروگرام نہ سنیں دیکھیں، حوصلہ افزائی بھی فرماویں اور بہتر مشورہ نال بھی نوازیں. یہ ہمیں اپنا اس میں رکھنا چاہیے. جی ہم نے پہلا بھی انہوں نے دعوت دیتی تھی، اور سیرت پاک پر ہم نے پروگرام کروایا. ذاکر صاحب پہلا بھی ہمارا پروگرام ہم آتا رہا اور آئندہ بھی آتا رہے گا. دور دراز علاقوں گلاب گڑھ اس نے نسیم گلاب گڑھی صاحب تشریف لانے ہر ایک پروگرام میں شامل ہوئے. منظور الحق کلائیوی صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک ہیں اور علمی اور ادبی ذوق رکھے ہیں. ہمارا پروگرام میں چار چاند لاویں، بہت شکریہ. آج جڑا ہمارا نعت خواہیں شفا صاحب اور عاشق صاحب، انہوں کو بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمارا پروگرام میں تشریف آوری یقینی بنائی اور آگے خوبصورت آواز نال نوازے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نعت ہدیہ نعت پیش کیو. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا معزز سامعین نے انہوں کو میں پہلا ایک بار نہ لے چکی ہوں، اس واسطے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ بار بار نہ لوں، لیکن آج بھی ہماری سامعین نے جتنا ہمارا ساتھ دیتا ان کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس طرح کی مجلس رمضان آ رہے ہو، رمضان وچ بھی ہم کوشش کریں گا بہتر تو بہتر دینی مجالس بھی قائم کریں گا، اور دنیاوی طور پر ہمارا جو گجر قوم کی ثقافت ہے، کلچر ہے، زبان و ادب ہے، اس بارے بھی اور خاص طور پر قوم کا مسائل ہے ان پر گل بات کو یہ سلسلہ جاری رکھاں گا، اور ہم نے اللہ تعالی دین اسلام پر قائم رکھا ہے، قائم و دائم رکھا ہے، اور بہتر دے بہتر کسی کی اپنی اور دوجہاں کی زندگیاں میں آسانی پیدا فرمان کی توفیق عطا فرماوے. اسی دعا کے نال میں اجازت چاہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگلا ہفتہ ایک بہترین پروگرام لے کر تھاری خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.